ایک رخ میں چل کھڑا ہونا یہ نہ دین کا تقاضا ہے اور نہ سچی بات یہ ہے کہ جماعت کے جو اکابر ہیں ان میں سے کسی کی تعلیم ہے، یہ کسی نے ایسی تعلیم نہیں دی، بلکہ اس کے خلاف تبدیل بھی میں نے سنی ہے۔ لیکن یہ جو چھٹ بئیے ہیں یہ آ کر بغیر کچھ پڑھے لکھے اور بغیر کچھ سوچے سمجھے امیر بن جاتے ہیں اور وہ دنیا کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو خدا کے لیے اس بات کو سمجھو، اور اگر کوئی آدمی کہہ رہا ہو اخلاص سے اس کو اپنا دشمن مت سمجھو، اس کو اپنا مخالف نہ سمجھو کہ یہ آپ جو کہہ رہے ہو۔ اور میں نے پہلے اسی دن کہا تھا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس جماعت کا جتنا فائدہ پہنچا ہے کسی جماعت سے اتنا فائدہ نہیں پہنچا۔ یہ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سینے کی آگ ہے جس نے الحمدللہ پوری دنیا کے اندر ایک نور پھیلا دیا ہے۔ لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جماعت کے تمام افراد معصوم عن الخطا ہیں اور ان سے کوئی غلطی فرض نہیں ہو سکتی، ان کے اوپر کوئی ان کی کسی غلطی کی خطا کی نشاندہی نہیں کی جا سکتی، اور اگر کوئی کہے تو مخالف ہے تبلیغ کا؟ یہ جماعت سے خدا کے لیے ذہنیتیں ختم کرو ان کو۔ یہ کسی دن تمہیں فرقہ بنا دیں گی، یہ کسی دن تمہیں امت مسلمہ سے کاٹ کر رکھ دیں گی۔ اس فکر کو ختم کرو، اور خاص طور سے جو اہل علم ہیں ان کو چاہیے کہ اس فکر کو مٹائیں اور اعتدال پر لانے کی کوشش کریں۔ جو اصل دعوت ہے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کا چل رہا ہوں، میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ جب عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت مولانا رو پڑے، اور رو پڑنے کی ایک وجہ یہ بتائی کہ میں نے الحمدللہ پہلے تو یہ فرمایا کہ جماعت کا کام اتنا زیادہ پھیل گیا ہے ساری دنیا کے اندر، مجھے ڈر ہوتا ہے کہ یہ استدراج نہ ہو، الحمد باللہ۔ وہ اللہ کا بندہ یہ سوچ رہا ہے۔ تو حضرت والد ماجد نے فرمایا کہ الحمدللہ میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ استدراج نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا دلیل کیا ہے، تو فرمایا کہ جس شخص کے ساتھ استدراج ہوتا ہے اس کے دل پر واہمہ بھی نہیں گزرتا کہ استدراج ہو۔ یہ آپ کو جو یہ خطرہ ہو رہا ہے یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ استدراج نہیں۔ تو پہلے تو تسلی حضرت کو بڑی تسلی ہوئی، پھر انہوں نے فرمایا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ جماعت عام لوگوں کے ہاتھوں میں جا رہی ہے، عوام کے ہاتھوں میں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ غلو اور افراط میں پڑ جائے جاتے۔ یہ والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو وہ غلو اور افراط اب آنکھوں سے نظر آ رہا ہے ان لوگوں میں جو علم صحیح ہے نہیں، اور اگر کوئی ذرا سی بات کتنے ہی اخلاص سے، کتنی محبت سے، کتنے ہی پیار سے کہی جائے اس کو فوراً مخالفت کی یہ مخالفت ہے۔ تو خدا کے لیے اس طرز عمل سے خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی بچاؤ۔ جو بات کہی گئی تھی وہ یہ کہ یہ جو نیچے کے لوگ ہیں بنگا سرد، اب آپ کو میں اپنا واقعہ بتا دیتا ہوں۔ یہ میری اتوار کی مجلس ہوا کرتی تھی، پہلے جمعہ کو ہوتی، میں تو خود کرتا نہیں تھا، حضرت مولانا ہمارے حضرت ناظم صاحب حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب نے مجھ سے اصرار سے فرمایا کہ بھائی تم وہاں مسجد نعمان لکھویلا میں جمعہ کے بعد کچھ بجے حضرت نے اس کا حکم تھا، میں نے اعلان کروا دیا۔ اعلان ہوا تو مسجد کے محلے کے حضرات جو ہیں تبلیغ کی جماعت کے حضرات وہ آئے کہ جی یہ آپ جمعہ کے دن نہ کیا کریں۔ میں نے کہا بھائی کیوں؟ کہ وہ ہمارا گیسٹ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ٹھیک ہے یہ بات ہم ایسے وقت کر لیتے ہیں جس میں تعارض نہ ہو، وہ بھی ضروری کام ہے۔ تو آپ کس وقت کرتے ہو؟ میں نے کہا جی پتہ نہیں مغرب کے بعد کہا یا عشاء کے بعد کہا۔ میں نے کہا وہ تو مغرب کے بعد عشاء کے بعد ہوتا ہے، اور عصر کے یہ بیان عصر کے بعد ہوگا۔ تو اس پر
کہنے لگے جی اصل میں جب آپ کے مسجد میں شریک ہوں گے تو پھر ہمارے گیسٹ میں نہیں آئیں گے لوگ مغرب کے بعد کے بعد. تو میں نے کہا بھائی یہ تو مناسب، یہ تو ایسی بات بڑھائی نہیں معلوم ہو رہی، ہمیں ترغیب دیں گے ان کو مسجد میں جاؤ. تو کوئی اس میں کوئی تعارض تو ہے نہیں اوقات. چھوٹتے ہی منہ سے جو ان کا جملہ نکلا وہ یہ کہ آپ دین کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں. چھوٹتے ہی یہ جملہ دین کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں. اب بتاؤ کہ وہ صرف 10 دین ہے اور یہ بیٹھ کر جو قرآن و حدیث کی بات سنائی جا رہی ہے یا دین کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے، یہ دین نہیں ہے. تو یہ چیز ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں غلو ہے، جو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے، غلو. اور اگر ان باتوں کو ذکر کیا جائے تو یہ بچا آ جاتا ہے کہ یہ گویا ایک طرح سے ہم نے مخالفت کر دی. خدا کے لیے اس ذہنیت کو ختم کرو، یہ آگ لگا دے گی کام کو، یہ کام کے اندر نقصان پیدا کرے گی، اس سے دین کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ بھی صبر کا حصہ ہے بھائی. شوق ہو گیا ہے خاص کام کا، بس وہ کام کروں گا تو ٹھیک ہے، اور جو کام ہے وہ ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں. یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس غرور سے، اس افراد سے، افراد اور تفریح ہر چیز سے محفوظ رکھے.